لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما امام زماننا بقية الله في الأرض اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود پڑھیے محمد وعلی محمد. عزاداران نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے روزہ سلسلہ مجالس کا یہ دوسرا دن ہے اور عنوان گفتگو بزم اہل بیت علیہ السلام. گویا وینیو بھی بزم اہل بیت ہے اور مینیو بھی بزم اہل بیت ہی ہے. کل ہم نے تمہیداً بیان کیا تھا کہ بزم کا مطلب ہے محفل، گیدرنگ. اہل بیت کا مطلب ہے پیغمبر کے گھر والے. آپ سب ان دونوں ٹرم سے واقف ہیں، دونوں لفظوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں اب بچے بھی سمجھ جائیں گے. بزم مینز گیدرنگ، اہل البیت مینز ہاؤس ہولڈ آف پروفٹ. رائٹ؟ گیدرنگ آف ہاؤس ہولڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل ہم نے 3 چیزیں بیان کی تھیں. کسی بھی گیدرنگ کے اندر جانے کے بعد اس کی علامت یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل کر بھی اس کی فضا میں کچھ دیر رہیں. ایسا لگتا ہے کچھ دیر وہیں ہیں. میں بچوں کے لیے مثال دے دوں، انشاءاللہ سمر آ رہا ہے اور جب آپ بیچ پہ جاتے ہیں 4-6 گھنٹے موجوں سے اٹکھیلیاں کرنے کے بعد، آپ کا اردو کا بھی ٹیسٹ ہو جائے نا کہاں تک جاؤں میں.
کچھ دیر موجوں سے اٹکیلیاں کرنے کے بعد جب گھر آ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو رات کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اسٹل سوئمنگ آن دا ویو، رائٹ؟ کیونکہ پورے وجود کے ساتھ اس منظر کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت نہ ٹیسٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں، نہ ایگزام کا، نہ اسائنمنٹ کا، نہ کھانے کا، نہ گاڑی کا، نہ مورگیج کا، نہ لون کا، نہ بلز کا، کچھ، صرف اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جو بھی آپ کی زندگی کا ایسا وقت ہوگا جس میں آپ پورے وجود کے ساتھ، جس کو ہم ہول سول کہتے ہیں، ہول سول اگر کسی جگہ پر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے آزاد، تو اس کے بعد جب وہاں سے جائیں گے وہاں کی کچھ چیزیں ساتھ کیری کر کے لے جائیں گے. وہاں کی خو یعنی خاصیت، کوالٹی، وہاں کی بو یعنی فریگننس. اہل بیت کی بزم میں جب انسان آ رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے یہاں سے کون سی خاصیت لے کے جانی ہے، یہاں سے کون سی فریگننس لے کے جانی ہے. جتنے خوشبو کے شوقین لوگ ہیں، جب کوئی خوشبو پرفیوم لینے جاتے ہیں، فریگننس لینے جاتے ہیں، اچھا جو شروع میں جاتے ہیں وہ تو خالی ساری ہر طرح کی خوشبو اچھی لگتی ہے لے کر آ جاتے ہیں. پھر جب کچھ دن پیسے ضائع کر دیتے ہیں تو پھر جا کے کہتے ہیں اس کا اسٹے ہے، اٹ ول اسٹے لانگ اور ناٹ، رائٹ؟ پھر اس کے بعد اسے لیتے ہیں کہ کیسی خوشبو زیادہ دیر اسٹے کرے گی. جو خوشبو جتنا زیادہ وقت ساتھ رہے وہ اتنی کارآمد ہے. بزم اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت کی بزم میں جو آ کر بیٹھے ان کے رنگ میں رنگ جائے، ان کی بو میں بس جائے. ہونا یہ چاہیے. اگر میں 1 گھنٹہ اہل بیت کی مجلس میں آ کر بیٹھوں یا 1 گھنٹہ کسی اور لیکچر میں جا کے بیٹھوں اور سیم ایفیکٹ لے کر آ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں نے یہاں کچھ نہیں پایا. یقین کیجئے، پھر میں نے کچھ نہیں پایا. میں صرف ایک ذہنی ورزش کے لیے گیا تھا اور آگے ثواب کی بات نہیں کر رہا، معذرت. ہاں، ثواب تو اس در پہ آپ سوچیں ہی نہیں. ثواب تو بٹ رہا ہے، ایسے ہی بٹ رہا ہے. ثواب تو ایسے ہی بٹ رہا ہے. ثواب کی دوڑ میں آپ تو نہیں ہے نا. ہاں، اہل بیت نے آپ کو پہلے ہی دن ثواب کی دوڑ سے علیحدہ کر دیا تھا، یاد رکھیے گا. آپ نے بیٹا نماز پڑھی، آپ نے کیوں نماز پڑھی تھی؟ انٹینشن کیا تھی؟ قربتاً اللہ، رائٹ؟ وضو کیوں تھا؟ قربتاً اللہ. روزے رکھے جانا ہے قربتاً اللہ. حج ہو رہا ہے قربتاً، زیارات ہو رہی ہیں قربتاً، مجالس ہو رہی ہیں قربتاً، میں پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، آپ سن رہے ہیں قربتاً اللہ، وہ بانٹ رہا ہے قربتاً اللہ، یہ وصول کر رہا ہے قربتاً اللہ، وہ انتظام کر رہا ہے قربتاً اللہ. جب سب کچھ خدا کے لیے ہے، میں آپ سے کس بات کا طلبگار ہوں؟ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں؟ نماز پڑھنے کے بعد کبھی مولانا سے کہا ہے کہ مولانا میں نماز پڑھ لی، give me something, right؟ نہیں، قربتاً اللہ. اب اس اینگل سے اگر عزاداری ہوگی تو سب بدل جائے گا، سب بدل جائے گا. پھر مجھے جہاں جگہ ملے گی میں بیٹھ جاؤں گا، جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جاؤں گا. لائک آئے نہ آئے، شیئر آئے نہ آئے، ویوز آئے نہ آئے، جو بولنا ہوگا وہ بول دیا جائے گا. قربتاً اللہ جب پڑھا جا رہا ہوگا، سنا جا رہا ہوگا، تو پھر آپ کی رضا مقصود نہیں ہوگی. آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، قربتاً اللہ. سوچے بات کہاں جا رہی ہے. قربتاً اللہ، سب کچھ قربتاً اللہ جب کیا جا رہا ہوگا تو پھر نہ تو کوئی انسان کسی انسان سے کوئی مطالبہ کرے گا اور نہ ہی توقع رکھے گا. جب توقع ہی نہیں رکھی جائے گی تو ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ٹھیک، ایک مسئلہ تو میں نے مصطفیٰ بھائی سولو کر دیا، ٹھیک ہے. اب کوئی ناراض ہوگا، اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ خدا سے ہوگا، ناراضگی وہیں سے ہے. بے رضایت بھی تو وہیں سے ہے، رضایت کو یہاں سے تھوڑی ہے. اور پھر اس کی تھوڑی وائس کم کریں، کالر مائک کی، سوری. درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کریں یہ سب کچھ قربت اللہ، سب کچھ قربت اللہ کر رہا ہوں تو خدا سے مانگوں گا. اچھا ہوتا کیا ہے، آپ نے ایک حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، ثواب کب ملتا ہے؟ آپ کی نیت پہ. ساتھ رہیے گا میرے، ثواب آپ کی نیت پہ ملتا ہے. آپ نے نیت کی تھی قربتاً اللہ، اللہ اکبر. یہ جو ایکشن ہے نا بیٹا تکبیرۃ الاحرام میں، مولا نے کہا اس لیے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑتا ہوں، صرف خدا سامنے ہے. ٹھیک ہے، قربت اللہ اکبر، اب کوئی بڑا نہیں ہے میرے سامنے. رکوع میں جاتے جاتے کچھ یاد آ جاتا ہے، رکوع سے اٹھے کچھ اور یاد آ گیا، سجدہ ختم، دوسرا سجدہ، ایک دم غور کیا، مولانا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز ختم. ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے میری کون سی نماز، 2 رکعتی نماز ایسی تھی جو پوری خدا کے لیے رہی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا ثواب کائے پہ لیا آپ نے؟ صرف اس نیت پہ. کمال ہے، صرف اس نیت پہ ثواب لے لیا. تو ثواب کی دوڑ میں نہیں رہیے گا، یہ پہلے میں نے بتا دیا ہے. جب اس در پہ آئیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں. ثواب تو وہ بھی لے رہا ہے جو بغیر معرفت اہل بیت کے آ رہا ہے، پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ ثواب تو اسے بھی مل رہا ہے جو کہیں دیکھ کر جاتا ہوا دیکھ کے آپ کو او نو سو حسین سو سیڈ، تو ثواب تو وہ بھی لے گیا. آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ کیسا لگے گا روز محشر میں ایک غیر مذہب کو عزائے حسینی پر دل میں درد رکھنے کا ثواب ملے، اور ایک مومن ایک ولائی گھر میں پلا ہوا، ایک عزاداری کی چھاؤں میں پلا ہوا، ایک علم کی منتوں سے مانگا ہوا بچہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو. دیکھیں عزادار 2 طرح کے ہیں. ایک وہ عزادار ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے، آپ کی لیے زندہ ہیں، یہ عزاداری سے زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں اس لیے یہاں. اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے میں جان دے دوں گا یہ عزاداری زندہ رہے گی. ایک اس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، ایک اس کے لیے جان دے دیتا ہے. اور اس بزم میں حسین نے سکھایا یہی ہے، یہاں زندہ وہی رہتا ہے جو جان دے دیتا ہے. زندہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو بھی سرے پیکار ملے گا ہمیشہ دیکھنا اس شے کا عزادار ملے گا. جو بھی سرے پیکار ملے گا ہمیشہ دیکھنا اس شے کا عزادار ملے گا. اور تمہیں اگر پہچاننا ہے منافق کو اور منکر کو، دیکھنا وہ شخص تاریخ کے پنوں میں غصے میں گرفتار ملے گا. بے شمار کمال تاریخی حوالہ دیا میرے عزیز نے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ نیتوں کا ہے. ٹھیک، نیتوں پہ ہی کما رہے ہیں. اور میرے مولا نے بات اور آسان کر دی. مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر، کیونکہ جب وہ نیت کرتا ہے نا پورے خلوص سے نیت کرتا ہے. یقین کریں آسان تھوڑی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کے گھر سے گاڑی گھما کے مجلس کے لیے نکل کے آنا. یہ تو باہر ایک دوست مل جاتا ہے، کہتا ہے ابھی 5 منٹ ہوئے بیٹھے ہوئے، چلتے ہیں.
وہ روک لیتا ہے، وہ روک لیتا ہے، کیا کریں؟ وہاں سے نکلتے ہیں ایک اور مل جاتا ہے، یہ آج یہ پڑھنا ہے، پریکٹس تو کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے آگے نکلتے ہیں کوئی اور کام مل جاتا ہے، ورنہ گھر سے نیت کر کے نکلا تھا یہ مومن، صحیح ہے؟ اس نیت میں، اس لیے مولا نے کہا نیت المومن، بڑی نیت سے خلوص دل سے مجلس پڑھنے آئے تھے، جیسے ہی 4-6 ہاتھ اٹھتے ہوئے دکھے واہ 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 واہ، اس کا مطلب کہ اب لوگ غور کر رہے ہیں، فرق پڑے گا، بڑے خلوص سے مجلس پڑھ دی، جیسے ہی مومن قبلہ تصویر ہو جائے کہاں یعنی اوکے آئی ایم سم تھنگ، بس وہیں سے ختم۔ یاد رکھیے گا اس فرش ازا پر نا، خدا کی قسم یہ فرش ازا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالے رکھیں، اسے بچائے رکھیں۔ جو موضوعات، جو ٹاپکس یہاں ڈسکس ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہیں ڈسکس نہیں ہوتے۔ جب پوری دنیا کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے، ہم یہاں نور کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہر طرف سے نا امیدی پھیلائی جا رہی ہے، ہم یہاں امید کی بات کر رہے ہیں۔ جب پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، جب پوری دنیا میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہم یہاں رلانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ ہنسنا علامت زندگی نہیں ہے، رونا علامت زندگی ہے۔ ایک ماں ساری زحمتیں برداشت کر کے انتظار کرتی رہتی ہے اس لمحے کا جب اس کے بچے کی رونے کی صدا آ جائے، جس سے یہ پتا چلے کہ رو رہا ہے تو زندہ ہے۔ تم آج بھی آ کر دیکھو میری بزم میں، ہم گریہ کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، تم اس گریے پہ ہنس کے اپنے مردہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے، آپ جب بزم اہل بیت میں آ رہے ہیں، اب بہرحال اب یہاں تک موضوع ڈیفائن ہو گیا تو اب کچھ کوالٹیز بھی بتانی ہوں گی، تو آج وہ بتا دیتا ہوں جو آج کے کام کی ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، جہاں تک اگر کوالٹیز کی بات کروں تو میں یہ کیا کئی 3 روزہ کیا 30 روزہ مجالس بھی گزر جائیں، مزہ آیا؟ صرف ریفرنس دیتا جاؤں گا، میرے جوانان دیکھتے جائیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جن کی کتاب ہے من لا یعذرہ الفقیہ، جن کی کتاب ہے علل الشرائع، جن کی کتاب ہے فضائل الشیعہ، اس سے بہت ذاکرین پڑھ رہے ہیں مجلس آج کل، شیعوں کی فضیلتیں، انہی کی ایک کتاب ہے صفات الشیعہ، شیعوں کی کوالٹیز۔ کل انشاءاللہ انڈیکس میں سے کچھ ہیڈنگز پڑھوں گا، اب 3 دن کے لیے زیادہ ڈرا کے نہیں جاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ خالی انڈیکس میں سے کچھ ہیڈنگز کل بیان کریں گے، صفات الشیعہ، فضائل الشیعہ، یہ 2 کتابیں بہت اہم ہیں شیخ صدوق کی۔ تو دیکھیں صفات یا کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک ریفرنس، دوسرا ریفرنس محفوظ کریں، نہج البلاغہ۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، نہج البلاغہ کو اپنے گھر میں کمپلسری کر دو کہ وہ رہے سامنے، اور خدا را آؤٹ آف رینج کہیں اوپر نہیں رکھیے گا، نہیں، نیچے جہاں باقی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ بہترین سے بہترین ترجمہ، جس زبان میں بچے سمجھتے ہیں اس زبان میں ترجمہ، تاکہ بچے سمجھیں، پڑھیں، انہیں پتا تو چلے مولائے متقیان ان کا امام انہیں کیا دیکھ کر گیا۔ کیا مجلس سے پہلے سینکڑوں خطبے پڑھے جا سکتے ہیں، جو خطبہ عربی میں ہم شروع میں پڑھتے ہیں اس میں خدا کی حمد کرتے ہیں، نبی و آل نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور دشمنان اہل بیت پہ لعن بھیجتے ہیں، اور قرآن کی آیت سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا خطبہ میں عام طور پہ پڑھا کرتا ہوں نہج البلاغہ سے، جس میں مولا خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اس کے لیے کہ کہنے والوں کی مدحتیں جس تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہ پہلا جملہ ہے، اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اب جتنا بھی کہا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حق المجتہدون۔ بہرحال یہ تفصیلی خطبہ۔ دوسرا یہ
ریفرنس یاد رکھیں، اس میں سے آپ کو اپنی صفات تلاش کرنی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 193، سرمن نمبر 193 نہج البلاغہ، 110 qualities of pious people، مومنین متقین۔ دیکھیں علی مومنین کے امام نہیں ہیں، دو کوالٹیز ہیں حضرت علی کی، دو ٹائٹلز ہیں حضرت علی کے، امام المتقین، امام المؤمنین، امیر المؤمنین، امام المتقین، اس لیے کہ دیکھیں کیٹیگریز ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ رہیے گا۔ میں اب آسان کر کے بتا دوں، پہلا مرحلہ ہے ایمان والوں، سیکنڈ اسٹیپ ہے تقوی والوں، پائس پیپل، تھرڈ اسٹیپ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان والا ہونا اور ہے، تقوی والا ہونا اور ہے۔ اور دوسرا اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایمان لانے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تقوی اختیار کرنا، اور جب ایمان اور تقوی ساتھ آ جائے گا تو پھر صادقین کے ساتھ تم ہو پاؤ گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے آپ ماسٹرز کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے چلیں اب آپ جو ہے گریجویٹ بھی کر لیں، اب ہائی اسکول بھی کہا موضوع میں تو ماسٹر کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایمان لا چکے ہو تو تقوی اختیار کرو، جب تقوی اختیار کر لیا ایمان کے ساتھ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تلاش وہ سچے کرنا ہوں گے، ساتھ رہیے گا، ان سچوں کو تلاش کرنا ہوگا جو ایمان بھی مکمل رکھتے ہوں، تقوی بھی مکمل رکھتے ہوں۔ اگر ایمان کی بات ہو تو امیر المومنین کہا جائے، اگر تقوی کی بات ہو تو امام المتقین کہا جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا حق ہے، اور یہ اس کی خاص علامت کہ وہ حق ہوگا۔ پھر صداقت، سچائی یعنی کیا ہے؟ سچائی یعنی حق، ٹرو یعنی رائٹ، جو ہوا ہے ویسا بتانا یعنی حق، جو نہیں ہوا ویسا بتانا نا حق، ٹھیک ہے۔ اب جو غلط سلط بتا کر بھی صادقین میں شامل ہو رہے ہوں وہ اور ہیں، خدا جن کو صادقین بنا کے بھیج رہا ہو وہ اور ہیں، وہ پھر اور ہیں، وہ صادقین ہوں گے۔ امام المتقین نہج البلاغہ کے سرمن نمبر 193 میں 110 صفات بتاتے ہیں متقین کی۔ اللہ اکبر۔ پہلی صفت ہی عجیب ہے، منطقہم ثواب، ان کی زبانیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ مولا آپ پریشان کر رہے ہیں ہمیں، یعنی آپ یہ نہیں کہیے گا مولانا پریشان کر رہے ہیں، مولا پریشان کر رہے ہیں، میں کیا کروں۔ منطقہم ثواب، ان کی زبان پر اختیار ہے۔ تم دنیا پہ اختیار کی بات کرتے ہو، ایک بے استخوان بغیر ہڈی کے گوشت کے لوتھڑے پہ اختیار نہیں ہے تمہیں۔ منطقہم ثواب، ملبسہم اقتصاد۔ یہ پوائنٹ پہ شاید کچھ دوست ناراض ہو جائیں، معذرت چاہتا ہوں پیج کی۔ ان کا لباس، their dress is moderated, their tongues are controlled, their words are wise, and second quality, their dresses are moderated. moderated dress کیا ہوتا ہے؟ moderated یعنی ہر وقت میں اس پہ سوٹ کرے، جو مجلس میں جا رہا ہو تو دیکھ کے لگے مجلس میں جا رہا ہو، واقعی پتہ ہی نہیں چلتا کچھ لوگوں کو آپ جم سے آ رہے ہیں مجلس سے آ رہے ہیں، مجلس جا رہے ہیں جم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو کم سے کم پتہ چل رہا ہو نا کہ بندہ جہاں جا رہا ہو اس وقت کی مناسبت سے، حالات کے مطابق، اپنی شخصیت کے مطابق لباس پہنے۔ بھائی ڈاکٹر کا یونیفارم ہے، آرمی کا یونیفارم ہے، پلمبر کا یونیفارم ہے، الیکٹریشین کا یونیفارم ہے، مومن کا کوئی یونیفارم نہیں ہے، کہ وہ لباس ہے جو پاکیزہ ہو اور جو تمہاری شخصیت میں اضافہ کرتا نظر آئے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ مل کے محمد والے۔ جزاک اللہ۔ اب ایسے موقع پہ اون مدد نہ کریں تو کون کرے؟
ایک بار اور درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ بہرحال یہ علیحدہ، اس کے بعد میں بیان خالی یہ پہلے امام کی 110 ہیں، ساری نہیں بیان کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، خالی یہ دو ذہن میں رکھیے گا فی الحال، اور یہ دو ہو گئیں تو بہت ہیں، یہ دو ہو گئیں تو بہت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خاص آج کے حوالے سے میرے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی 5 نشانیاں، مومن کی 5 signs of مومن، believers, our followers, whatever you say، 5 نشانیاں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ التختم بالیمین، رائٹ ہینڈ میں رنگ پہننا، ٹھیک؟ اب رنگ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، اگر عقیق پہننا ہے، عقیق کیوں پہننا ہے؟ کہ کیونکہ ساتھ رہیے گا میرے مومنین، عقیق کیوں؟ میں کہا عقیق پہلا وہ پتھر ہے جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا تھا۔ وہ پتھر جو اقرار ولایت کر لے وہ پتھروں میں نگینہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر وہ مومن جو اس ولایت کا اقرار کر لے اس کا معیار کیا ہوگا؟ اسی لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ چلنے والے، اس زمین پہ رینگنے والی مخلوقات میں ہمارے چاہنے والے آسمان سے ایسے ہی دکھتے ہیں جیسے زمین والوں کو چمکتے ستارے نظر آتے۔ اپنی قدر پہچانے ہیں، اپنی قدر پہچانے۔ پہلی شرط ہے، پہلی کنڈیشن، پہلا سائن ہے مومن کا، تختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں رنگ پہننا، ٹھیک؟ بہت آسان ہے، سبھی پہن رہے ہیں، پہن لی، اس سے آسان مومن کی نشانی ہو نہیں سکتی، لیکن یقین کریں یہ فالو کرنا بھی مشکل ہے، نہیں ہو پاتی، انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تو دوست کہتا ہے دکھاؤ ذرا، سمجھ رہے نا؟ بہرحال میں بھی آپ ہی کے معاشرے سے نکل کے آ رہا ہوں، تو یہ ایک نشانی بھی نہیں چھوڑتے ہمارے پاس مومن کی، آسان ترین نشانی، اس کے بعد تو ساری مشکل ہیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ بسم اللہ بالجہر، بآواز بلند بسم اللہ پڑھنا، اور یاد رکھیں یہ نشانیاں صرف اہل بیت کے مکتب کے پیروکار میں نظر آئیں گی، اور کل میں نے کہا تھا پہلی محرم کو یہ مکتب اہل بیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکتب وہ ہوتا ہے جہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤ، جس دن کچھ سیکھ کے نہ جاؤ تو اس کا مطلب وہ دن ضائع ہو گیا۔ پہلی نشانی انگوٹھی پہننا دائیں ہاتھ میں، عقیق کی ہو تو نور علی نور، فیروزے کی انگوٹھی پہننا، فیروزہ ایمان میں تقویت کا باعث بنتا ہے، یاقوت کی انگوٹھی پہننا، یاقوت تقویت کا باعث بنتا ہے، اہل بیت کی محبت اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب باقی سارے جو جس سے قسمت کھل جائے، جس سے پیسے آ جائیں، وہ سارے نگینے چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ لیکن مولا نے یہ ایک اس کی بات کی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد بسم اللہ بالجہر، بسم اللہ بآواز بلند پڑھنا نماز میں۔ تو اب دیکھیں ایک تو آٹومیٹیکلی مومن ہے تو اب نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا وہ بسم اللہ پڑھے گا نا، صحیح ہے؟ زور سے بسم اللہ پڑھنا یہ مشکل بھی آسان کر دی مولا نے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَسَجْدَةُ عَلَى التُّرْبَةِ، خاک پہ سجدہ کرنا، اللہ اکبر، خاک پہ سجدہ۔ اس میں کافی سوال ہوتا ہے میرے بچوں سے، میرے جوانوں سے کہ یار تم لوگ یہ کیا یہ مٹی کی یہ ساتھ رکھتے ہو، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہو؟ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، پیغمبر نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے مٹی کو پاکیزگی کا باعث بنایا، پاکیزہ بنایا، اور پھر خود خدا نے کہا کہ سجدہ پاکیزہ چیزوں پہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کہ مٹی پہ سجدہ کرو تمہارے غرور کا خاتمہ ہوگا۔ یہ غرور ہی تو مشکل ساز ہے، اس انسان کے اندر جو مشکل ساز چیز ہے، جو پرابلم ہے، جو ٹربل میکر ہے، وہ یہی نفس ہی تو ہے، یہ ایگو ہی تو ہے جو
پریشان کیے رکھا ہے جس نے. کہ خاک پہ سجدہ کرنے والوں کو ان کی انا کم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ کم ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. حضور یہ ٹھنڈا ہے جی، ٹھنڈا ہے یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خاک پہ سجدہ یاد رکھیے گا. تختم بالیمین، رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ زور سے پڑھنا، اور سجدہ مٹی پہ کرنا. کا پیغمبر کے دور میں نہیں کیا کرتے تھے. کا پیغمبر کے دور میں کون سے قالین بچھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں؟ دکھائیے. ہم تو سنت پہ چل رہے ہیں. یعنی جہاں ہم نئی چیز پہ آ جائیں وہاں کہ تو ہم بدعت کر رہے ہیں، جہاں ہم پرانی چیز پہ آ جائیں وہاں پھر ہم سے کہو کہ شرک کر رہے ہیں. تو ہمیں بتاؤ کہ پرانی چیزوں پہ رہنا شرک ہے یا نئی چیزوں پہ آنا بدعت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج آپ سارے نئے کام چھوڑ دیجئے. یہ جتنے مولانا حضرات ہیں جنہوں نے جس نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ سب لگانا چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے. پھر دیکھتے ہیں آپ کی دکانداری کیسے چلتی ہے. بدعت ہے یہ تو. پیغمبر کے دور میں تو تھا نہیں. مائک کا استعمال چھوڑ دیجئے. جہازوں سے ادھر ادھر جانا، ریال جمع کرنا چھوڑ دیجئے. جتنا تیل نکل رہا ہے رسول کے دور میں نہیں تھا، اس کو نہ نکالیے. تیل نکل جائے گا حضور. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کیا کریں گے آپ اگر اس کو بدعت کہیں گے؟ بدعت مینس انوویشن. انوویشن ان ریلیجن. ریلیجن کے اندر نہیں ہو رہا کوئی انوویشن، اس کے طریقہ کار میں ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا تھا دوسروں تک اپنی بات پہنچانا ضروری ہے. اب چاہے وہ لکڑی کے ممبر پہ پہنچائی جائے، چاہے وہ پالانوں کا ممبر بنا کے پہنچائی جائے. تبلیغ ضرور. قرآن میں ایک ہی مقام پہ تبلیغ کی بات ہوئی ہے، اور پیغمبر کا کیا کہنا جب تبلیغ کا کہا گیا؟ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب پتہ چلا تبلیغ کسے کہتے ہیں قرآن کی ڈکشنری میں. یا مذاق نہیں کیا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو، تبلیغ کرو جو پہلے تم تک آ گئے. رسول نے کہا ٹھیک ہے میں تبلیغ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفس پر، تمہارے اوپر تم سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے اوپر، تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ قالو بلا. سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل رکھتے ہیں. کہ اب سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا نفس میرے اختیار میں تھا، آج سے ہر اس کا نفس علی کے اختیار میں ہوگا. ان تین جملوں کا ترجمہ تو ایسا ہی ہوگا. اگر اگر محبت کی بات ہو، مجھے افسوس ہوتا ہے اس یتیم العقلی پر کہ پیغمبر نے سب کو جمع کیا اور پھر کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور تم علی سے محبت کرو. یہ تو پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے تھے پیغمبر. اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قمبر جاؤ، سارے اونٹوں سے پالان اٹھاؤ، پالان جمع کر کے لاؤ، ان کا ممبر بناؤ. ممبر بنا کے کہا آگے جانے والے پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ جلدی آ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سنیں، جا کر آگے پہنچائیں. اب آپ غدیر بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو کیا سناؤں گا میں آپ کو. درود پڑھے جا مل کے محمد والے محمد پہ. چلے میں آپ کو آپ کے مزاج میں سمجھاتا ہوں. آپ یہاں سے کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ کل میری فلائٹ ہے اور آپ اس دن نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ پریشان ہو جائیں گے نا سب. دوسرے دن بھی نہ پہنچے، پریشانی بڑھ جائے گی. تیسرے دن بھی نہ پہنچے،
پاگل ہو جائیں گے چاہنے والے، میرا بچہ کہاں گیا، میرا باپ کہاں گیا؟ 3 دن ہو گئے، خبر ہی نہیں ہے۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات۔ آج سے 1400 سال پہلے جب پتا تھا یہاں سے وہاں 2 دن میں پہنچتے ہیں، حج کر کے نکلے ہیں، 10 ذی الحج کو حج ختم ہوا ہے، 11 کو نکلیں گے، 12 کو یہاں پہنچ جائیں گے، 11 کو نہیں پہنچ رہے، کتنا رکیں گے بتائیں؟ 11 کو یہاں پہنچیں گے، 12 کو یہاں پہنچیں گے، 13 کو یہاں پہنچیں گے، 14 کو یہاں سب کچھ گنا ہوا ہے، سب کچھ گنا ہوا ہے۔ پیغمبر نے 1 دن روکے رکھا، بعض تاریخوں میں لکھا 2 دن روکے رکھا، بعض تاریخوں میں رکھا 3 دن روکے رکھا۔ اللہ اکبر! تصور کرو مدینے کی گلیوں میں کیا حالت ہوگی، جن کو یقین تھا کہ جب حاجی آئے گا تو اس کے قدموں میں دمبا ذبح کیا جائے گا، ولیمہ کھایا جائے گا۔ وہاں ڈھیر تھوڑی لگا تھا مویشیوں کا، نہ جانے کس کس طرح ایک ایک دمبا ارینج کیا ہوگا، کسائی ارینج کیا ہوگا، چھریے لیے گھوم رہے ہوں گے 3 دن تک، پیٹ پہ پتھر بندھ گئے ہوں گے۔ جب ایسی حالت ہوئی ہوگی اور 3 دن بعد بندہ آیا ہوگا تو کس نے نہیں پوچھا ہوگا مجھے بتاؤ 3 دن کہاں رہے؟ اللہ اللہ اکبر! تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ہوا کبھی۔ آپ سوچیں یہاں سے گھر جاتے ہوئے آپ دوست کو کہیں میں کل آ رہا ہوں اور 3 دن بعد جائیں، کہ تم کہاں تھے بھائی؟ آپ کہیں کہیں نہیں، میں ایک جگہ رہ گیا تھا، ایسا ہی ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ کون سی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی؟ اناؤنسمنٹ کے ماسک جو ہے وہ اب نیسیسری نہیں رہے، کہ یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو کوئی نیا اعلان ہے نہیں، یہ تو نیا 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ کے دن پیغمبر نے بلا کے کہا تھا یہ علی میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ کیا علی 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیں گفتگو آگے بڑھتی رہے۔ 3 دن، 1 دن ہو 2 دن ہو، 3 دن کس نے نہیں پوچھا ہوگا مدینے میں یہ کہاں رہے؟ تم تو کل آنے والے تھے، پرسوں آنے والے تھے، جو بھوکے بیٹھے ہوں کہ ولیمہ ہی کھانا ہے، دمبا ہی ذبح کرنا ہے، پہلا حج ہے۔ یہ جتنی کتاب حج کی حدیثیں ہیں نا صحیح کتابوں میں، غلط کی بات چھوڑیں، کہاں یہاں یہ جتنے فضائل حجاج ہیں صحیح کتابوں میں، حج سے آنے والے کی زیارت کی فضیلت، حج سے آنے والے کی دستبوسی کی فضیلت، حج سے آنے والے کو کھانا کھلانے کی فضیلت، حج سے آنے والے کے ولیمے کی فضیلت، حج سے آنے والے کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت، آب زمزم لائے تو آب زمزم پینے کی فضیلت، مکہ کی کھجوریں کھانے کی فضیلت، کون سی فضیلت نہیں ہے؟ اکا کی پیازیں مکہ میں کون سی فضیلت نہیں ہے؟ ان فضائل سے بھرپور کتابوں میں
حاجی کے اتنے فضائل ہیں، یقین کیجئے وہ حاجی آ رہا ہے کس بے چینی سے مدینہ بیتاب ہے، جوان پریشان، بچے پریشان، بوڑھے کہاں رہ گئے، 3 دن بعد آئے، آپ کہیں کچھ نہیں، رسول نے بس ایسے ہی روک لیا تھا۔ کہا یہ رسول ایسے ہی کیسے روک لیں گے؟ رسول اپنی بزم میں سے اٹھا کر باہر بھگا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا، ایسے ہی روک لیا رسول نے، کچھ نہیں کہا، کیسے روک لیا رسول نے؟ رسول کہتے ہیں جلدی نماز پڑھو، بیٹھے رہتے تھے، واقعہ موجود ہے صحیح ترمذی شریف میں، مومنین ہیں، آئے ہیں صحابہ رسول، عاشقان رسول، نماز ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، رسول مڑے کا کیا کر رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں ہے رسول اللہ، اب ویٹ کر رہے ہیں دوسری نماز کا، کہ گھر جاؤ کچھ کام کاج کرو پھر آنا واپس، کہ نافلہ۔ اچھا یہ مومن کی 5ویں نشانی یہی ہے بہرحال، ٹھیک ہے، انگوٹھی پہننا ہاتھ میں، بسم اللہ زور سے پڑھنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ زور سے پڑھنے کے بعد ہر نماز کے اندر بسم اللہ زور سے پڑھنا، اور اس کے ساتھ سجدہ مٹی پہ کرنا، اور اس کے بعد دن میں 52 رکعت نماز پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا۔ اب یہ 52 رکعت نماز کیلکولیٹ نہیں ہو رہی مومن سے، آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، 17 رکعت واجب ہو گئی اور 34 رکعت نافلہ۔ نافلہ کے لیے کہا نافلہ گھر میں پڑھنا ثواب ہے، پتہ ہے آپ کو ساری کتاب کا نافلہ گھر سے پڑھ کے آؤ، تاکہ گھر میں بھی تو رہو تم۔ مسجد میں آ کے ایمان دکھانا آسان ہے، گھر میں رہتے ہوئے ایمان بچانا مشکل ہے، کہ گھر میں رہو تم۔ اب وہ مومنین آئے ہیں حج کر کے، وہ حجاج آئے ہیں حج کر کے، آپ تصور کیجئے کیا عالم ہوگا مدینے کا، ملتے ہی ایک ایک نے 10 بوسی کی ہوگی، ماشاءاللہ حاجی آ گئے، پہلا حج کر کے آ رہے ہیں وجوب کے بعد سے، اس سے پہلے تو وہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، رسول نے حج کروانے ہی نہیں دیا تھا، اور رسول واپس آ رہے ہیں تو لوگ قربانیوں کو لے کے رسول کے پاس، اب اس کا کیا کریں، یہ تو ہم وہاں سے لے کے آئے تھے قربان کرنے، تو کہا خدا تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہاں تک تو صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے، اگر نیت قربانی کی ہی تھی یہی ذبح کر کے کھلا دو، اور اگر نیت دکھانے کی تھی تو واپس لے جاؤ، دکھاتے رہو لوگوں کو۔ انشاءاللہ کبھی بقرعید سے پہلے پڑھوں گا اس پر آیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت، اب لوگوں نے روک روک کے جو پوچھا تو مجھے بتاؤ کس نے نہ بتایا ہوگا کہ پیغمبر نے 3 دن تک جمع کر کے رکھا اور طویل خطبہ دیا اور کہتے رہے تم جنگلی تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، تم وحشی تھے، میں نے تمہیں آدمی بنایا، تم عورتوں کو درگور کر دیتے تھے، میں نے تمہیں ماں کی عزت کرنا سکھائی، تم ماں کو ذلت سمجھتے تھے، میں نے اس کے قدموں تلے جنت تمہیں دکھائی، تم بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، میں نے بیٹی کو کوثر کے مقابلے، اللہ اللہ اکبر، میں نے بیٹی کو کوثر کے مقام پہ دکھایا، تم بیٹیوں کو دھتکار دیتے تھے، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹی کی تعظیم کرنا سکھائی، میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تمہارے نفسوں کو پاک کیا، میں نے تمہاری طہارتیں کی ہیں، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، میں نے تمہیں صراط مستقیم دی ہے، سب کچھ کیا، سب کہتے رہے بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، جب سب ردھم میں آ گئے نا، اللہ اکبر، جب سب بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، بلا یا رسول اللہ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بلا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، کمال ہے۔ اور اس وقت جتنے لبوں سے بخن بخن نکلا تھا، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، کوئی ایک تو جا کر مدینے میں بتاتا کیا ہوا،
پورا واقعہ غدیر لکھا، اور پھر میرا معتبر معصوم راوی کہتا ہے اس کے بعد میں سن نہ سکا کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کو بہرا ہو جانا چاہیے۔ اب ایک کہہ رہا ہے میں دیکھ کہا رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ سفیدی دکھنے لگی، اور پھر اس کے بعد کچھ کہا میں سن نہ پایا۔ اللہ اکبر، میں سن نہ پایا۔ پیغمبر اپنی ساری زندگی میں زبانی بتاتے رہے میرے بعد جانشین کون ہے، غدیر میں لا کے دکھایا کہ جو سن نہیں سکتا وہ دیکھ تو سکتا ہے۔ مقسم کے اگلے پھر صحابہ کے سمندر میں، واہ اتنی روشنی تھی دیکھنے لگ جائے نابینا، واہ، علی کے نور کو عالی کیا جب نور انور نے۔ کیا کہنا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جزاک اللہ۔ اب ایسے غدیر سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جا کے کس نے داستان نہ سنی ہوگی؟ اچھا ایک کہہ دے میں بھول گیا، دوسرے کے پاس آئے ہوں گے، یار تم بتاؤ 3 دن بہت ہوتے ہیں، تم تو اتنا کھانا بھی کیلکولیٹڈ لے کے جاتے تھے۔ حقیقت ہے کیا کیا تھی، اور آ کے کہہ دیا جائے رسول نے کہا کہ علی سے محبت کرو، علی بہت اچھا ہے۔ ترجمے دیکھ رہے ہیں آپ مولا کے کیا ہو رہے ہیں؟ علی اچھا ہے، میں بھی اچھا تھا، تم علی کو اچھا سمجھو، مجھے بھی اچھا سمجھو۔ اے مفتی، اے مولوی، کچھ تو غیرت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمارے ہاں مولا کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیں 2 مولا۔ ایک مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کے معنی میں، اللہ، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ اور ہماری غلطی نہیں ہے، قرآن نے خدا نے اپنے لیے، پھر نبی کے لیے اور ولی کے لیے ایک ساتھ استعمال کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں مولا ہوں، میرا رسول مولا ہے، اور وہ مولا ہیں جمع کا صیغہ، اور وہ مولا ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے پروردگار نے کیسے کیسے لوگوں کو عمر کے کس درجے پہ جا کے ہدایت کی ہے۔ جو 70 سال میں نہیں کہتے تھے اب مولا کہنے لگے ہیں۔ درود پڑھیے حضور۔ دیکھیں میں عزیزوں، خود کو اپڈیٹ رکھیں، ٹھیک ہے؟ میڈیا کا دور ہے، خود کو اپڈیٹ رکھیں۔ من لا علم لزمانہ ہی لا علم لہ۔ جس کے پاس وقت کا علم نہیں ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کتنے ایسے ہیں 60 70 سال میں جا کے اب انہیں سمجھ آیا ہے کہ مولا صحیح ہے، مولا کہنا چاہیے۔ تو حضور یہی تو میں صبح بھی مجلس میں کہہ رہا تھا، علی نے بہت سوں کو جو چھوڑ دیا وہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ کہیں ان کی نسلوں میں جا کر کوئی ایک ایسا آئے گا جو اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم تک یہ حب اہل بیت آ گئی ہے تو اس کی قدر کرو، اب اس کو بچائے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ گنج ہے، گنج آپ کی زبان میں، یہ ٹریجر ہے، ٹریجر۔ اور یہ فزیکل نہیں ملتا اس طرح،
فزیکل نہیں ملتا، یہ اسپرچول ہی ہے سب کچھ، سینہ بہ سینہ چلتا ہے۔ یہ ماں ہی بچوں کو سکھاتی ہے، یہ باپ ہی بچوں کو سکھاتا ہے۔ ہرگز پریشان نہ ہوا کریں ان چیزوں سے۔ اب آج مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ گفتگو شروع کس وقت ہوئی تھی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو میں اب آپ کے چہروں پہ تھکن دیکھتے ہوئے پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ موضوع سمیٹ لوں گا۔ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بات مشکل نہ ہو، یاد رکھیں 5 نشانیاں مومن کی۔ کہاں سے بات شروع کی تھی میں نے؟ پہلی نشانی ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، رنگ ان دا رائٹ ہینڈ۔ دوسری نشانی نماز پڑھنا، جب بسم اللہ نماز میں پڑھنا تو بآواز بلند پڑھنا، لاؤڈلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ خاک پہ سجدہ کرنا، اب انشاءاللہ کل خاک پہ سجدہ بیان کروں گا۔ خاک پہ سجدہ کرنا، مٹی صحابہ کیا کرتے تھے، حدیثیں موجود ہیں، صحابہ ٹھیکری اٹھا کر رکھ لیتے تھے، کہ کیوں اٹھائی بھی ہے؟ کہ گرم ہو رہی ہے اس لیے ہاتھ میں ہے، دوبارہ جائیں گے تو پھر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، خبرہ کی احادیث جو ہیں، مساجد کی احادیث جو ہیں، باب مساجد میں صحیح کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہا نوافلہ کے ساتھ مومن کو نمازیں پڑھنا۔ ایک بار درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وعلی 51 رکعت نماز، ٹھیک ہے، 51 رکعت نماز، 17 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب جو نافلہ ہے۔ ویکینڈ ہے آج، جا کے you must count with your بابا، okay until tomorrow and tell me tomorrow how to calculate that 34 rakat mustahab prayer in a day in 24 hour۔ کچھ کام میں کر کے آ رہا ہوں، کچھ ہوم ورک آپ کر کے آ جائیں، انشاءاللہ ساتھ چلیں گے تو کل تک 40 تک پہنچ جائیں گے۔ اور چوتھی اور 5ویں اور آخری نشانی زیارت 40۔ اب اس میں بھی بہت ساری کنٹروورسیز آ رہی ہیں، اب مجھے نہیں پتہ جواب دوں ایک دو کے یا صرف درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ ایک مشکل تو وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، اتنے مہنگے ٹکٹ ہیں، اتنا مہنگا پیکج ہے، وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کسی غریب کی مدد کر دیں، ٹھیک، سیلاب میں لوگوں کو ضرورت ہے، وہاں مدد کر دیں۔ آپ کہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ امام کی زیارت تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ہو سکتی ہے، جزاک اللہ۔ لیکن عزیزوں فرق یہ ہے کہ جب وہاں زیارت کے لیے جایا جائے گا تو وہاں جا کر وہ حوصلہ و ایمان پیدا ہوگا کہ پھر اس جیسے دسیوں محتاجوں کی مدد کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں زیادہ سے زیادہ اس پیسے کے ذریعے مالی امداد کروں گا نا سیلاب زدگان کی، وہاں جا کے لیے ان کے قلبی آرام کے لیے روضہ حسین پہ دعا کروں گا۔ غلط نہیں ہے، دیکھو غلط نہیں ہے، میں جا رہا ہوں زیارات پہ کربلا، وہاں جا کے سیلاب زدگان کے لیے دعا کروں گا۔ انہیں خالی کھانا تھوڑی چاہیے، انہیں دل کی تشفی بھی تو چاہیے، ان کے دل کو اطمینان بھی تو چاہیے۔ میں جا کے دعا کروں گا مولا ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اور میں نے سنا ہے امام سے کہ قبہ حسین کے نیچے، قبہ یعنی گنبد، دا گولڈ ٹوم، دا گولڈن ٹوم آف امام حسین، اس کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی۔ prayers never reject under the tomb of امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں جا کے میں ان کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک۔ تو ان چیزوں سے کبھی نہیں گھبرایا کریں، یہ سوال ہوتے رہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے جس کو نہ حسین سمجھ آیا ہو، نہ حسین کی زیارت سمجھ آئی ہو، تو اسے پھر اس کی فضیلت کہاں سے سمجھ آئے گی؟
صحیح. دوسرا آبجیکشن آیا زیارت الاربعین. اربعین means 40. زیارت الاربعین means you have to do visit 40 مومنین. This is the meaning of زیارت الاربعین. میں کہا حضور یہ ہمارے امام نے نہیں کہا ہوگا, ہم تو ایک دفعہ میسج کرتے ہیں مجلس حسینی کا, 40 مومنین تو ایسے ہی گھر آ جاتے ہیں. مجلس نہ ہو کسی مردود کے لیے نیاز کا گھر پہ اعلان کر دیں تو 40 سے زیادہ آ جاتے ہیں رجب کے مہینے میں. ہر جملے میں وضاحت نہ مانگا کریں خدا را دارا. مجلس تو جو ہم نیاز کا میسج کر دیں, ٹکیاں بنائی ہیں, 40 مومنین آ جاتے ہیں. تو وہ 40 مومنین کی زیارت والا جو ڈیفینیشن ہے, ہرگز اس حدیث میں اس سے مطلب یہ نہیں ہے. سنیے حدیث, صفوان بن مہران جمال کی حدیث ہے. نام بھی بتا رہا ہوں, باپ کا نام بھی بتا رہا ہوں, پیشہ بھی بتا رہا ہوں, اور اتنی ڈیٹیل وہی بتاتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے. ارے ہم امام کے راویوں کی اتنی تفصیل بتا رہے ہیں, تم امام کے صحابیوں کی اتنی تفصیل نہیں بتا سکتے. تم اپنے بزرگان کی اتنی تفصیل نہیں بتا سکتے جتنی تفصیل ہم امام سے روایت نقل کرنے والے کی بتا دیتے ہیں. صفوان بن مہران جمال, یہ حدیث اس سے بیان کی ہے میں نے. 2 طرح سے حدیث نقل ہوئی ہے. بہرحال پھر کبھی یہ بھی سن لیں. پھر کہا نہیں. اب اچھا یہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ حملہ باہر سے نہیں ہوتا. ہاں, اور آج کل تو پتہ چل گیا آپ کو, صحیح, اندر سے, اور کبھی کبھی تو بہت ہی اندر سے ہو رہا ہے بھائی. اپنا ہی بھائی اپنا ہی گرائیں. صحیح, اسان جو مائٹر اپنا ہی ہانڈی والا ہمارا ساتھ کھانے والا ایسے ہی کپڑے پہنتا ہے, ایسے ہی لباس پہنا ہے, ایسے ہی امامہ لگاتا ہے. کبھی ان چیزوں کے دھوکے میں نہ آنا, یقین کرو. کبھی بھی کل انشاءاللہ بات کروں گا اس پہ. میرے امام نے کبھی بھی لباس کی جو خاصیت بتائی نا, وہ بتائی وہ لباس جو تم پہ سوٹ کرے, وہ لباس جو تمہیں آفات موسم سے بچائے, وہ لباس جو تمہاری عزت میں اضافہ کرے. جن کی ذاتی عزتیں نہ ہو انہیں کوئی لباس عزت عطا نہیں کرتا, اور جنہیں خدا نے عزت عطا کی ہو وہ لباس و تاج کے محتاج نہیں رہتے. اب تو حملے اندر سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی حالت میں پکا شیعہ لگ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی عالم لگ رہا ہوتا ہے. یہ عالم نما ہیں, عالم نما ہیں, یہ سراب ہیں, سراب. سمجھا؟ آپ قریب جا کے دیکھیں گے نا, صرف لباس ہے, لباس, اندر کچھ نہیں ہے, دھوکا ہے, دھوکا. زیارت اربعین کی کیا ضرورت ہے حضور؟ اتنے لوگ جا رہے ہیں, آپ ایک نہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کو کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا آپ کو ہوگا. قرآن کی 2 آیتیں اور آج کی گفتگو تمام. یسبح للہ ما فی السماوات, من والی آیت نہیں پڑھ رہا. ایک جگہ پر ہے جو کچھ سبح اللہ من فی السماوات, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. من, اینی ون with intellectual senses, من. یسبح للہ ما فی السماوات, سورہ جمعہ پہلی آیت. تسبیح کر رہا ہے every existence with intellectual mind or without. جہاں پر ماں سے بات آئے, پروناؤن
ماں یوز ہو تو وہاں سارے ایگزسٹنس، جہاں من یوز ہو دوز ہومز کے لیے من میم اور نون یوز ہو تو اس کا مطلب صرف انٹلیکچوئل لوگوں سے۔ ایک جملہ اور سن لے غدیر کی بات کے حوالے سے، پیغمبر نے غدیر میں جو علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا وہ عقل مندوں سے اس وقت لیا تھا، عقل والوں سے لیا تھا غدیر میں، ورنہ پتھر تو پہلے ہی اقرار کر کے خود کو نگینہ بنا چکا تھا۔ تو سب کر رہے ہیں تسبیح، تو اقیم الصلاۃ آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ میری نماز سے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ کہ نہیں، اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس میں یہ صلاحیت ہے تو یہ کام کر کے دکھائے نا۔ اب دنیا کا بہترین فون خرید لیں اور پوچھا جائے کیوں لیا، آپ کہیں کیمرہ اچھا ہے، ہم کہیں یار کیمرہ لینا چاہیے تھا پھر آپ کو، ہم نے فون کیوں لیا ہے؟ کمال ہے یا نہیں ہے؟ یہ روزمرہ کا جملہ بتا رہا ہوں جو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں آپ کو، جو چیز جس کے کام کی وہ اس کام کے لیے لے جائے نا، کمال ہے یار۔ آپ سوال کر رہے ہیں حسین کی زیارت پہ کیوں جایا جائے؟ دیکھو، حکم خدا ہمیشہ ظالم کے چیلنج کے مقابل میں ہوتا ہے۔ بس آخری فلسفہ اور یہیں پہ بات ختم۔ فرعون نے غرور کیا تھا کہ میری مملکت دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو میرے محل کے چاروں طرف یہ بہتا نیل دیکھ رہے ہو؟ اس نے سمندر اس دریا پہ غرور کیا تھا، کہا تمہیں اسی میں ڈبوئیں گے۔ عزیزوں، قصہ فرعون یہ بتاتا ہے خدا غرور کا پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہیں ڈبو دیا اسے۔ ٹھیک، اب دوسرا غرور کیا تھا؟ اسے اپنے ساحروں پر غرور تھا، جادوگروں پر غرور تھا، وہ ختم ہو گئے، کہاں رہے؟ جس کو جس چیز پہ غرور تھا اس کا وہ غرور توڑ دیا خدا نے۔ صدام کو طاقت پہ غرور تھا، صدام کہاں ہے؟ شاہ ایران کو طاقت پہ غرور تھا، کہاں ہے؟ اور جو اس سے پہلے ہیں اور جو موجودہ ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، سب کا یہی حال ہونا ہے۔ کچھ کا اعلان کر کے ہوتا ہے، کچھ کا خاموشی سے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو، لوگ بھول جاتے ہیں، ذکر ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اب وہ کہاں گیا۔ بس عزیزوں، بیدہ الملک کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور جب سب اس کے ہاتھ میں ہے تو جس کے ہاتھ میں چاہے رکھ دے، تو پھر تمہیں اور ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی چیز اس کی تھی، دے اس نے دی کسی کو، تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ لیکن یاد رکھو خدا ایسے ہاتھوں میں دیتا ہے جو ہاتھ اسے ضائع نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں۔ سب کچھ حسین کے ہاتھ میں دینے کے باوجود اگر حسین پھر بھی اپنے، اللہ اکبر، اگر حسین پھر بھی اپنے شیرخوار کے لیے پانی طلب کرتا رہے تو اب تو اطاعت حسین سمجھنی چاہیے نا۔ کس کس کو رد نہ کیا مدد کے لیے؟ فرشتوں کو رد کیا، لوگوں کو رد۔ حسین نے بھیڑ نہیں جمع کی تھی کربلا میں، یقین کریں۔ بار بار میں کل سے یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کبھی بھی بھیڑ سے متاثر نہیں ہوئیے گا۔ بس کمال حسین کا یہ کہ حسین دلوں کو کھینچتا ہے، حسین دلوں کو کھینچتا ہے، حسین دلوں پہ راج کرتا ہے۔ سوچا یہ تھا یزید نے کہ مدینے میں مشکل ہو جائے گی، مکہ میں تاریخ رقم ہو جائے گی، ایسی جگہ حسین کو لے جایا جائے جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔
صحیح ہے، یہی دعویٰ تھا نا کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور یہ تو 2 محرم کو حسین کی اس ڈیل سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جب کربلا کی زمین کا یہ حصہ حسین نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پلاننگ ہے حسین کی، اتفاقی کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں عزیزوں، اتفاق نہیں ہو رہے، یہ حسین پلان کر رہے ہیں. اور پلاننگ دیکھیے کہ میں تم سے زمین خریدتا ہوں، اور زمین خریدنے کے بعد دیکھو اگر ہمارے ورثہ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو آ کے ہمیں دفن کر دینا. اللہ اکبر. یہاں علامہ افضل حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم کا وہ جملہ یاد آتا ہے. وہ کہا کرتے تھے، اے بنی اسد کے لوگوں، بچے مٹی میں کھیلتے ہیں نا، اپنے بچوں سے کہنا کھیلتے کھیلتے اس دشت میں آ جائے اور ہمارے بے کفن و بے دفن لاشوں پر مٹھیوں میں بھر کے خاک ڈالنا شروع کر دے. ہم آل رسول ہیں، ہم آل بطول ہیں. اللہ اکبر. تو حسین نے ایک وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جو یہاں پر آئے اور میری قبر کا پوچھے اسے بتانا میری قبر کا ہے، اور جب بتاؤ تو 3 دن تک اس کی خدمت کرنا. مولا ہم سب کو زیارت اربعین حسین نصیب کرے. جو اربعین حسین کی روایت ہے نا صفوان بن مہران جمال سے، مولا فرماتے ہیں اے صفوان، 40 کے دن ہمارے جد حسین کی قبر کی زیارت کرو، اور جب زیارت کرو تو یہ جملے پڑھو، السلام علیک یا حبیب اللہ. کل انشاءاللہ آپ سب طلوع آفتاب کے بعد یہ زیارت پڑھیں گے. یہ زیارت اربعین جو کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے، جب یہ زیارت پڑھیں تو یاد رکھیے گا کہ مولا میں 40 پہ آپ کی زری کے سامنے نہیں ہوں، اور اس زیارت میں حکم دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے جب حسین کے سامنے روزے کے سامنے جاؤ تو بعد از طلوع آفتاب اس طرح سے یہ جا کر زیارت پڑھنا. اور کچھ روایات میں ہے کہ آب فرات سے غسل کرنا اور اس کے بعد جا کر زیارت کرنا حسین کی، تاکہ پتہ چلے وہی آب فرات جو کل حسین کے بچوں تک نہ پہنچا آج حسین کے ظاہروں کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. اور جب جا کر زیارت پڑھو، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے حبیب خدا تجھ پر ہمارا سلام. اور جب 40 کے دن جاؤ اور زیارت کرو تو حسین کو ایسے سلام کرنا. یہی وجہ ہے آج تک اہل کربلا، اہل عراق 40 پہ آنے والوں کی 3 روز تک خدمت کر رہے ہوتے. مولا ہم سب کو اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جب وہاں پر زیارت کے لیے جائیں تو ایک مرتبہ یہ سوچئے گا، ایک زیارت وہ ہے جو آپ کرنے آئے ہیں، پیادہ جائیں گے، راستے میں مشکلات ہوں گی، اور ایک زیارت وہ ہے کہ جو کرنے کے لیے زینب نے ارادہ کیا. اجرکم اللہ و مولا طاقت دے یہ مصائب بیان کر سکوں. عجیب منظر ہے، شام سے قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے، اور شاید یہ واحد قیدی ہیں کہ جن کو رہائی کی خبر نے خوش نہیں کیا، اور یہ قیدیوں میں سے ایک بار بار زندان میں آتا ہے، بنی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ گفتگو کرتا ہے، اور جانے کا ارادہ نہیں. ارے سب جانے لگے، لیکن ایک ایسی عورت ہے جو آ کر بیٹھ گئی ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتی. ام کلثوم آگے بڑھی کہا بھابی رباب اٹھئے، یہ آپ کی چادر آ گئی. چادر دی گئی، اور ایک اور چادر آئی ہے، یہ سکینہ کی چادر ہے. رباب نے اٹھ کے دیکھا
سکینہ کی چادر کو تھاما، ارے میری بچی تجھے بڑا صدمہ تھا، تیری چادر چھن گئی، سکینہ اٹھو تمہاری چادر مل گئی ہے۔ یا جب سامان واپس کیا گیا ہے لوٹ کا، جو سامان ملا ہے سامان ملتا جاتا ہے، قیدی روتے جاتے ہیں، کوئی جھولے کو دیکھ کے رو رہا ہے، کوئی علی اکبر کی شاہانہ پوشاک دیکھ کے رو رہا ہے، کوئی میرے قاسم کا پٹکا دیکھ کر رو رہا ہے، کیسا مال واپس کیا۔ دو بالیاں بھی ہیں جو ہاتھ پہ لے کر بیویاں دیکھتی ہوں گی، سکینہ تمہیں بڑی شکایت تھی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، عزاداری کی اجازت دی گئی ہے۔ زینب نے 3 ہی شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے۔ یقیناً زینب کو اس مال کی ضرورت نہ تھی، زینب تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتی تھی کہ ان ملونوں نے کیا کیا لوٹا ہے۔ میرے بھائی کی انگوٹھی جو کہ اتاری نہیں گئی، انگلی کاٹ کے دکھا، یا حسین، اللہ اکبر، خلا ہیں، ارے خود ہیں، اور کیا نہ ہے اس لوٹے ہوئے سامان میں؟ بچیوں کی بالیاں ہیں، زیورات ہیں اور چادریں ہیں، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا یہ چادر زہرا کی عظمت کیا ہے، ارے تمہیں نہ معلوم ہوگا، اس لیے واپس لے لیا۔ دوسری شرط تھی کہ یزید تو ہمیں یہیں شام میں، بس ساتھ رہیے، یزید تو ہمیں یہیں شام میں ایک جگہ دے گا جہاں ہم اپنوں کا غم منائیں گے۔ یزید تو سمجھتا تھا کہ حسین کا غم نہ ہوگا۔ زینب تیرے ہی دربار کے سامنے، زینب تیرے ہی شہر میں اپنے بھائی کا غم منا کر حسین کی فتح کا اعلان کرے گی۔ دیکھو عزیزو، جہاں جہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہے نا، یہ خواہش زینب کے تحت ہے کہ ہم غم منائیں گے، اور ہاں جب مال واپس کرو تو ہمارے شہداء کے سر بھی دے دے۔ اللہ اکبر، ہمارے شہداء کے سر بھی واپس دینا۔ سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آتا جاتا ہے، اصحاب کے سر، اصحاب کی بیواؤں کے حوالے، بچوں کے حوالے کیے گئے، مسلم کے بھائیوں کا سر ان کی زوجاؤں کے حوالے کیا گیا، سر آتے گئے۔ بنی ہاشم کے جب سر آئے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچو جس اکبر کی رخصت کے وقت بار بار اسے خیمے میں کھینچ لیا جاتا تھا، جب اکبر کا سر آیا ہوگا، کون ہوگا جو شبیہ پیغمبر کی زیارت کا مشتاق نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اب بس میں کچھ ہی مصائب اور پڑھوں گا۔ ایک سر آ رہے ہیں عزیزو، قاسم کا سر آیا، فروہ تک لا کر زینب نے پہنچایا، علی اکبر کا سر دے دیا، سر آ رہے ہیں۔ اب عزیزو، اب ایک مرتبہ عباس کا سر آیا، عباس کا سر آیا، زینب نے ہاتھوں میں لیا، بھیا عباس تمہارے کلثوم نے لیا، ایک ایک بی بی عباس کے سر کو لیے ہوئے ہیں۔ اب زینب کے پاس سر حسین آیا ہے، بس اب جو سر آئے ہیں سر حسین کو درمیان میں رکھا، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حسینہ واہ حسینہ کر کے ماتم شروع کیا۔ شام کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کیسی بکا ہے، یہ کیسا گریا ہے، کیا پردرد صدائیں ہیں، کیا دل سے یا حسین پکارا جا رہا ہے۔ آتے رہے لوگ، آنے والی کسی نے پوچھا ارے یہ ننھا سر کس کا، یہ ننھا سر کس کا ہے؟ کیا اتنے بچے بھی مارے جاتے؟ کیا یہ حسین کا شیر خوار علی اصغر؟
بس عزیزو، انہی آنے والیوں نے کسی نے سوال کیا تھا کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے جو یہاں موجود ہیں؟ کہ کون؟ کہ نہیں یہ زینب کے بچے ہیں، کہ ان کا پرسا؟ کہ نہیں زینب، ارے عباس کا پرسا دے، یا حسین کا، یا قاسم و اکبر کا، یا علی اصغر کا، سب بیویوں نے اون و محمد کے سروں کو لیا۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ کی صدائے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم ہے